اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم کذالک یبین اللہ لکم آیاتہ لعلکم تعقلون سورۃ البقرہ آیت نمبر 242۔ اللہ کا احسان عظیم، کذالک یبین اللہ لکم آیاتی، اسی طرح اللہ تعالیٰ تمہارے واسطے اپنے احکام بیان فرماتا ہے، یعنی جس طرح اس نے یہاں نکاح، طلاق، عدت کے احکام بیان فرمائے، اسی طرح وہ تمہارے فائدے کے لیے اپنے احکام اور آیات کو واضح بیان فرماتا ہے، لعلکم تعقلون، تاکہ تم عقل سمجھ کو بڑھاؤ، یعنی حدود اللہ کو سمجھو اور ان کے تقاضوں پر عمل کرو۔ یہ اللہ کا احسان ہے کہ اس نے حدود اللہ کو بیان فرما دیا تاکہ بندے ان پر عمل کر کے دنیا آخرت میں سعادت مند بن جائیں۔ آیت کا میسج آپ کے نام، آیات کو سمجھنے کی بھرپور کوشش کریں۔ اللہ رب العزت نے اپنے احکام و آیات کو بیان کر کے ان کے سمجھنے کی دعوت دی ہے، اس لیے کہ جو آدمی اللہ رب العزت کے احکام اور اس کی آیات میں غور و فکر کرتا ہے اور ان کے اسرار و رموز، ان میں پائی جانے والی اللہ تعالیٰ کی شفقتیں، ان میں سہولت و آسانی اور ان کے فوائد و برکات کو سمجھ لیتا ہے، تو پھر یہ چیزیں اسے عمل پہ ابھارتی ہیں اور بالآخر اس کے لیے عمل کرنا آسان ہو جاتا ہے۔ لہٰذا اللہ کی آیات میں غور و فکر کرنا چاہیے اور اس کی نصیحتوں پیغامات کو دور حاضر کے مطابق فٹ کرنے اور لاگو کرنے کا سلیقہ آنا چاہیے، اور یہ اسی وقت ہو سکتا ہے کہ جب کہ بندہ آیات و احکامات کو سمجھنے کی بھرپور کوشش کرتا ہو، اللہ تعالیٰ سے بھی مانگتا ہو کہ یا اللہ مجھے توفیق عطا فرما، جیسے مجھے دنیا کے کاموں کی توفیق مل رہی ہے ایسے مجھے دین کے کاموں کی توفیق عطا فرما، قرآن پڑھنے کی توفیق عطا فرما، سننے کی توفیق عطا فرما، سمجھنے کی توفیق عطا فرما، دین کے کاموں کے لیے وقت نکالنے کی توفیق عطا فرما۔ آج ہمارا سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے کہ فیس بک چلانے کے لیے وقت ہے اور فضول وقت ضائع کرنے کے لیے وقت ہے، فضول چیزیں دیکھنے کے لیے وقت ہے، لیکن قرآن سمجھنے کے لیے وقت نہیں ہے۔ ذرا سا کوئی درس قرآن ہوتا ہے، ہم یہ سوچ کر بس وہاں سے چلے جاتے ہیں کہ بھئی یہ تو لمبا درس قرآن ہوگا، یا میں اس میں کیسے بیٹھوں، سستی غفلت کرتے ہیں، کوتاہی کرتے ہیں، اور آدمی کہتا ہے جی میں بڑا مصروف ہوں، حالانکہ وہ گھر میں موبائل لے کے بیٹھا ہوتا ہے، وقت ضائع کر رہا ہوتا ہے۔ بھائی اللہ کے دین کے لیے وقت نکالو، اگر کہیں پہ درس قرآن ہو رہا ہے اس کو اہتمام سے سنو، 5 منٹ زیادہ ہو گئے ہیں تو کوئی بات نہیں، اچھی طرح سنو۔ آپ نے تو قرآن کو سننا ہے، سمجھنا ہے، آپ کو 5 منٹ کے آپ کو تو 50 منٹ دینے پڑیں گے، تب جا کر آپ کو دین کی باتیں سمجھ آئیں گی، ایسے تھوڑی سمجھ میں آئے گی۔ دین کو اتنا بھی لاوارث نہیں ہے کہ آپ کا دل نہیں چاہتا اللہ آپ کو زبردستی دے دیں، کبھی بھی نہیں دیں گے۔ انلزمکموہا وانتم لہا کارہون، کیا ہم تمہیں زبردستی دین پر چلائیں گے اس حال میں کہ تمہارا دل ہی نہیں چاہ رہا؟ ہم کبھی بھی ایسا نہیں کریں گے۔ تو اللہ تعالیٰ کبھی بھی کسی کو دین پر زبردستی نہیں چلاتے، بلکہ بندہ اگر طلب دکھاتا ہے تو اللہ اسے توفیق عطا فرماتے ہیں، طلب دکھاتا ہے تو اسے عمل کی طرف لے کے آتے ہیں، طلب دکھاتا ہے تو اسے دین کے کاموں میں استعمال فرماتے ہیں۔ تو اس لیے اللہ سے اپنے آپ کو قبول کروانا چاہیے، ورنہ آدمی کا علم بھی آدمی کو فائدہ نہیں دیتا۔ اگر آپ کے پاس تقویٰ نہیں ہوگا تو آپ کا علم بھی آپ کو فائدہ نہیں دے گا، آپ علم کے باوجود گمراہ ہوتے رہیں گے، پریشان ہوتے رہیں گے، کئی لوگوں کی پریشانی کا سبب بنیں گے، خود بھی بے سکون ہوں گے اور بھی کئی لوگوں کو بے سکون بنا دیں گے۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا اللہ تعالیٰ ہمیں دین کے کاموں کی ہمت، طاقت، قوت، شوق، ذوق عطا فرمائے اور دین کے لیے وقت نکالنے کی بھی توفیق نصیب فرمائے۔